اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی دعا بتانے لگے ہیں کہ جس کا ذکر جو ہے وہ احادیث کی معتبر کتابوں میں ہے، جیسے کہ امام ترمذی نے بھی اسے روایت کیا ہے اور امام احمد بن حنبل نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مکاتب غلام تھا، وہ مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آیا۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتا دیں کہ مکاتب غلام کسے کہا جاتا ہے۔ مکاتب وہ شخص ہوتا ہے جس نے اپنے آقا سے کچھ قسط وار ادا کی جانے والے مال کے عوض اپنی آزادی خریدنے کا معاہدہ کر لیا ہو، لیکن اس غلام کے پاس اپنے آقا کو ادا کرنے کے لیے مال نہیں تھا۔ تو مطلب یہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جو آقا اور غلام کے درمیان ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو مکاتب یعنی کہ یہ نکلا ہے لکھنے سے، معاہدے سے، یوں سمجھ لیں آسان الفاظ میں۔ اب اس کے پاس جو ہے وہ جو اس نے قرض ادا کرنا تھا اس کے لیے پیسے نہیں تھے۔ تو آگے وظیفہ بتانے سے پہلے یا وہ جو دعا ہے وہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یہاں پر آپ کو انشاءاللہ قرآن و حدیث کے مطابق بہت سے وظائف دیکھنے سننے کو ملیں گے۔ تو وہ غلام جو تھا وہ مولا علی علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کی کہ میں اپنا مال کتابت دینے سے عاجز آ گیا ہوں، مطلب جو اس نے طے کیا تھا اس آقا کے ساتھ اپنے، وہ پیسے دینے کے قابل نہیں تھا، تو میری کچھ ایسی مدد کر دیں۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں کچھ ایسے کلمات نہ سکھا دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سکھائے تھے؟ میرے محترم ناظرین، تو یہاں مولا فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اوپر پہاڑ برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ تمہاری طرف سے اس کی ادائیگی کے اسباب مہیا کر دے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے میرے محترم ناظرین۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یوں کہا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اب اس کا ترجمہ سن لیں۔ اے اللہ، جن اشیاء کو تو نے حرام کیا ہے ان سے بچاتے ہوئے اپنی حلال کردہ اشیاء کو میرے لیے کافی کر دے، اور اپنے فضل سے مجھے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم ناظرین، یہ اس دعا کا جو ہے وہ ترجمہ بھی آپ کو بتا دیا ہم نے۔ تو یہ ایک عظیم دعا ہے اور اس کی تعداد جو ہے اس کا احادیث مبارکہ میں ذکر نہیں ملتا، لیکن اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے بغیر شمار کیے ہوئے، مطلب آپ نے گننا نہیں ہے، باوضو ہو کر جب آپ چاہیں اس کو پڑھیں، اس دعا کو، اور جتنا ہو سکے پڑھیں۔ تو دیکھیں جس کی طرف سے اللہ پاک قرض ادا کرنے کا وعدہ کر لے تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس سے مراد آپ یہ لے لیجئے کہ اللہ کریم جو ہیں وہ کوئی ایسے اسباب پیدا فرما دیں گے، ظاہری طور پر، باطنی طور پر، غیبی طور پر، مطلب کسی بھی طریقے سے اللہ پاک ایسے اسباب پیدا فرما دیں گے کہ وہ قرض ادا ہو جائے گا۔ اور حدیث کے بہت بڑے الفاظ ہیں کہ اگر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ تمہاری طرف سے اسے ادا کر دے گا۔ تو میرے بہنوں بھائیوں، سمجھنے کی بات ہے، اگر بات سمجھ میں آ گئی تو سارا کچھ ٹھیک ہو گیا، اگر بات سمجھ میں نہ آئی اور یقین میں فرق آ گیا تو پھر کچھ بھی نہ حاصل ہوا۔ تو آپ اس دعا کو
यकीन और अकीदे के साथ करें और अल्लाह पाक की अज़मत के नज़ारे मुलाहिज़ा फरमाएं कि वो कैसे बिगड़ी हुई को संवारता है, और वो इंशाअल्लाह आपके कर्ज जितने भी हैं वो अदा करेगा, आपके ऐसे सिलसिले बना देगा कि कर्ज उतर जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये मुख्तसर तरीन वीडियो, जो कि इंतहाई अहम वीडियो है और मालूमाती वीडियो है, और अहादीस से इसका जो है वो इसकी सनद मिलती है, आप इस वजीफ़ा को करेंगे और हमें अपनी दुआओं में याद रखेंगे, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, और ये वीडियो जो है जितना हो सके इसको शेयर करें, ताकि जो कर्ज में फंसे हुए अफराद हैं, मेरे बहन भाई हैं, वो कर्ज के दलदल से निकल जाएं। तो ढेरों दुआओं के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।